الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ برادران اسلام، ہم نے گزشتہ پیر منڈے کو شہدائے بدر کا عظیم الشان دن منایا، ان کا تذکرہ، ان کی قربانیوں کا ذکر، ان کے جذبہ ایثار کا ذکر ہم نے کیا، لیکن ہم میدان بدر اور شہدائے بدر کو کما حقہ خراج عقیدت و محبت پیش نہیں کر سکے، اور بہت سارے واقعات جن کا تعلق ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال سے ہے، وہ رہ گئے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں بدر کے حوالے سے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز، آپ کے نیاز اور اہل ایمان کی اس عظیم کامیابی کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ غزوہ بدر یا جنگ بدر یہ وہ غزوہ ہے، یہ وہ جنگ ہے جس نے کفر اور اسلام کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا، جس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما دیا، اور ہمیشہ کے لیے کفر کی بیک بون، کفر کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کے رکھ دیا، اور کافر بدر کے بعد پھر سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان بدر میں اترے تھے تو ظاہری کیفیت وہ بالکل برابر نہ تھی۔ کفار مکہ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بمائے خدام اور غلاموں کے نہایت عجز اور نیاز کا پیکر بنے ہوئے تھے۔ ادھر مکے کے کفار وہ غرور اور تکبر کی انتہا پہ تھے، یہاں تک کہ ابو جہل جب اس نے حوصلے بڑھائے اپنی کفار کی فوج کے، اہل مکہ کے، تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ جو مدینے سے دہقان کسان آئے ہیں، یہ کمزور مٹھی بھر لوگ، ان پر تلواریں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے یک بارگی حملہ کرنا ہے اور ان کو پکڑتے جانا ہے اور رسیوں میں جکڑتے جانا ہے۔ یعنی تکبر کی انتہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان بیچاروں میں لڑنے کی سکت ہی کہاں ہے، بس ان کو پکڑنا ہے اور پکڑ کے رسیوں میں جکڑنا ہے، باندھنا ہے، بس تم باندھتے جانا اور چپ کر کے ہم انہیں گھر، باقی جو بچ جائیں گے ان کو بکھیر دیں گے پہاڑوں۔ اب اسے گھمنڈ تھا کہ یہ کمزور ہے، اور بظاہر صورتحال ایسی ہی تھی کہ جو نیزے تھے وہ ٹوٹے ہوئے، کمانیں جو ہیں پرانی، تلواروں کو زنگ لگا ہوا ہے، اور تلواریں ہیں کتنی، اور جو 80 میل دور سے آئے ہیں اور پھر تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، اور سفر کی صعوبتوں کے مارے ہوئے کہ ایک سواری اور 3 سوار، پھر باری باری سوار ہونا ہے، ادھر تھکاوٹ نے چور چور کر دیا ہے، ادھر خوراک میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف مکے کے کفار 10 اونٹ ایک دن ذبح ہوتے تھے، اور اونٹوں کے علاوہ شراب ان کے لیے عام تھی، اور پھر جو مغنیات تھیں وہ گا گا کر ان کے حوصلے بڑھاتی تھی، اور اوپر سے ان کے جسم کے اوپر لوہا، فولاد
زرہیں اتنی تھیں کہ ان کی آنکھوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، لوہے میں غرق، اور ان میں جو گھوڑ سوار شاہ سوار تھے وہ ایک لمبی قطار تھی، اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور مجاہدوں کی کیفیت کہ زرہیں یا تو ہے نہیں، اور بعض مجاہدین کی زرہیں کیا تھی؟ بس ایک ٹکڑا سینے پہ لٹکا رکھا ہے تاکہ سینہ تیروں سے بچ جائے، اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے کہ جن کے بدن کے اوپر کرتا قمیص بھی نہیں ہے، ہاتھوں میں درانتیاں لی ہوئی ہیں، لاٹھیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور ان میں کچھ حضرت علی المرتضیٰ جو بہت بڑے شجاع تھے، ان کی عمر ٹوٹل 23-24 سال کے قریب۔ اب ادھر جن پہ ناز ہے ان کی عمر یہ ہے، اور ادھر کڑیل جوان بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں، بظاہر دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ادھر پورا 1000 ہے، ادھر 313، یہ لکھنے پڑھنے میں آتے ہیں، ان میں بھی کچھ موجود نہیں ہے، یعنی 313 بھی مکمل نہیں ہے، اور ادھر غرور اور تکبر اور انہیں اپنا نشہ ہے جیت کا کہ ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، اور ادھر نیاز مندی ہی نیاز مندی ہے۔ جب این 17 کی رمضان المبارک کی وہ بدر کی غزوے کی رات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، تکے ہارے ہوئے، میں نے جیسے کہا کہ سفر کی صعوبتوں تکلیفوں کے مارے ہوئے، سفر کی صعوبتوں سے چور چور دکھی بدن، جسم ٹوٹا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحمت کا می برسایا، اور انہیں تھکاوٹ اور چور چور جس وجہ سے تھے، اللہ نے نیند کی رحمت کا گویا بادل بھیج دیا، سارے سو گئے، مجاہدین سارے ہی، جتنی تھکاوٹ تھی، جتنی احساس تھا، جو شدت تھی، سب کے سب آرام سے سو گئے۔ سارا لشکر سو رہا تھا لیکن سرکار جاگ رہے تھے۔ حضور ساری رات آپ مصلی کے اوپر یا سجدے میں جاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، اور دعا کیا تھی؟ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اور پھر حضور اللہ کو واسطہ دیتے، یا اللہ تجھے اس عہد کا واسطہ جو تو نے مجھ سے کر رکھا ہے، اس وعدے کا واسطہ جو تو نے مجھ سے کیا ہے، میرے اللہ میرا وعدہ پورا کر، میرے ساتھ جو تو نے عہد کیا ہے وہ پورا کر۔ ساری رات حضور کی دعاؤں میں گزر گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضور کیونکہ وقت تھے، پوری ملت کا، دین کا، امت کا حضور وقت تھے، اور اگر وقت ہی سو جائے تو گویا سب کچھ ہی سو گیا، تو اس لیے وقت کا بیدار رہنا، جاگنا ضروری ہے، اور اگر حضور بیدار ہے تو ہمارا جو ہے وہ وقت بیدار ہے، ہمارا وقت جاگ رہا ہے۔ حضور نے ساری رات جاگتے جاگتے آنکھوں پہ کاٹی، صبح ہوئی، صحابہ کرام جسمانی طور پر تر و تازہ ہو چکے تھے، اور کفار ساری رات مزے سے وہ شراب کے جام لٹاتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اور مغنیات جو تھیں وہ ان کے حوصلے بڑھاتی رہیں، ساری رات طوفان بدتمیزی انہوں نے اٹھائے رکھا۔ اب صبح ہوئی تو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، صفیں لگیں۔ اب وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اپنے جسم پہ ڈال کر آپ اللہ کے حضور پھر دعا میں مصروف ہیں، پھر دعا میں مصروف ہے۔ اب دعا بدل گئی، یا اللہ یہ بھوکے پیٹ ہیں، ان کو کھانا کھلا، یا اللہ یہ ننگے بدن والے ہیں، ان کو کپڑا پہنا، ان کو کپڑے دے، ان کو خوراک دے، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، یہ سارے تیرے نام لیوا ہے، یہ تیرے دین کے پانی دیوا ہے۔ اور پھر دعا کرتے کرتے حضور کے اوپر کیفیت طاری ہوتی تو آپ کہتے، میرے اللہ
اگر یہ مٹھی بھر لوگ اگر یہ اس زمین پر بدر میں ہلاک ہو گئے تو لن تعبد فی الارض ابدا، تیری زمین سجدوں کو ترسے گی، پھر تجھے ماننے والے ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے۔ میرے اللہ ان کو زندہ رکھ تاکہ تیرا نام رہے، تیرا دین رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضور؟ اب آگے اللہ فرما سکتا تھا کہ میرا نبی کیا میں محتاج ہوں ان کا؟ کیا میں محتاج ہوں ان کا؟ یہ نہ بھی رہے میں تو ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے زمین پہ ان کے بغیر میری عبادت نہیں ہوگی؟ اب نبی پاک مقام ناز پہ بھی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، یہ آخری امت ہے، اور یہ جو بدر کا غزوہ ہے یہ کفر اور اسلام کا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اگر آج مسلمان ہار گئے تو قیامت تک سر اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اس بنیاد پر حضور کہتے میرے اللہ اگر یہ مٹھی بھر یہ کمزور لوگ آج مٹ گئے، آج یہ شکست کھا گئے، تو کبھی بھی زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ کفر ہی کفر رہے گا۔ زمین تیری عبادت کو تیرے سجدوں کو ترسے گی، اس لیے ان کو بچا تاکہ تیرا دین رہے، تیرا اسلام رہے، تیرا نام رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے ان کا، جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ ان پر انحصار ہے تیری عبادت، ان پر منحصر ہے تیرا نام۔ یہ رہیں گے تو دین رہے گا، یہ نہیں رہیں گے تو دین نہیں رہے گا۔ اسی لیے بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ اب حضور دعا کرتے کرتے اس شدت سے پھر آپ کہتے یا حیو یا قیوم، جب دعا کا جملہ ختم فرماتے تو پھر کیا لفظ کہتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اب حضور علیہ السلام کی دعائیں جاری، اور ادھر میدان رزم ہوا گرم۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت صفیں سے صفیں ٹکرائیں، نیزوں سے نیزے اور نیزوں کی انیاں اور تیروں کی بارش، جس وقت تلواروں کی کھنکھناہٹ شروع ہوئی، تو میں پہلے جب میں نے ولید کو پڑکایا، پھر میں نے شیبہ کو مٹی میں ملایا، پھر مجھے حضور کا خیال آیا، پھر میں دوڑا ہوا، کیونکہ حضور کے لیے ایک چھوٹا سا جیسے سالار کے لیے کوئی جگہ بنائی جاتی ہے، ایک چھپر چھڑیوں کا، کھجور کی چھڑیوں کا چھوٹا سا عریش چھپر بنا دیا گیا تھا۔ صدیق اکبر کی ڈیوٹی تھی کہ تم حضور کا پہرا دینا ہے۔ اب سالار وہاں ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ دل میرا عجیب کہ ادھر میں تلوار چلاتا، خیال پھر حضور کی طرف جاتا کہ دیکھوں تو صحیح میرے حضور کیسے، پھر میں حضور کی طرف آتا، میں آپ کی زیارت کرتا اور حضور کو میں سجدے میں روتے پاتا، پھر بس دیکھ کے پھر واپس آتا، اور بار بار یہی ہوتا رہا۔ ادھر میدان کو جاتا، ادھر حضور کی طرف آتا اور حضور کی زیارت میں کرتا، لیکن میں حضور کو میں نے سارا دن یہی کیا، میدان میں جاتا رہا، پلٹ پلٹ کے حضور کی طرف آتا رہا، ادھر دیدار پاتا رہا، پھر جا کے تلوار چلاتا رہا۔ فرماتے جب تک میدان جنگ میں فیصلہ نہیں ہوا، میں نے حضور کے ہونٹوں پہ یہی دعا دیکھی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ میرے حضور میدان رزم ہو یا بزم ہو، اپنے رب سے کبھی غافل نہیں رہے۔ غالب نے کہا گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیری یاد سے کبھی غافل نہیں رہا۔ جس حال میں رہے ہم، جس کیفیت میں رہے، اگر بزم تھی تیری یاد تھی، میدان رزم تھا تیری یاد تھی۔ واہ واہ واہ۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، پھر حضور عرض کرتے میرے اللہ جو وعدے کیے تو نے پورے کر، جو عہد کیے تو نے پورے کر۔ پھر کہتے یا اللہ تجھے ان وعدوں کا واسطہ، تجھے اس عہد کا واسطہ، وہ وعدے پورے کر۔ مولا آج یہ کمزور، یہ بھوکے پیٹ، یہ ننگے بدن، یہ سارے ہیں میرے سجن، میں ان کو لے آیا ہوں، میرے اللہ ان جبریل کو بھیج، میرے اللہ فرشتوں کی فوج کو بھیج تاکہ ان کی مدد فرمائے۔
اب کفر اپنے غرور میں، اپنی نخوت میں، اپنے گھمنڈ میں گما ہے، وہ میں پندار میں مست ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کے اندر مست الست ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق، وہ لات و عزا کی بلندی کے نعرے لگاتے ہیں، یہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ لات منات کی بات کرتے ہیں، یہ رب کی ذات کی بات کرتے ہیں۔ اب جب تلواریں ٹکرانے لگیں، اب یہ کمزور بھی تھے، کچھ میں نے کہا جو لڑکے لڑکپن میں آئے تھے ایسے بھی تھے، لیکن ان کے حوصلے جسم ممولے کا تھا لیکن دل شہباز کا تھا۔ اور میرے نبی نے ان ممولے کے بدن والے چڑیوں کے بدن والوں کے اندر شہباز کا دل رکھ کر اللہ کے پیار کی آگ بھڑکا دی، آگ لگا دی رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے پیار کی سینوں میں۔ اور پھر ایک جوان، بالکل اٹھتی جوانی، جن دو لڑکوں نے معاذ معوذ جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا انہی کا بھائی تھا، اس کا نام تھا عوف۔ میں نے کہا تھا نا 7 بھائی آئے تھے، ماں نے ساری بھیج دیے اور پھر قسم دے کے کہا کہ واپس نہیں آنا ہے، آگے ہی جانا ہے۔ کیا حوصلے تھے ماں کے۔ اب وہ ماں کا بیٹا نام تھا عوف، دوڑا ہوا آیا حضور کی خدمت میں، زیارت کی اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ ہنستا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ بھی ہنستا ہے۔ یا اللہ، اللہ کب خوش ہو کے ہنستا ہے؟ فرمایا جب کوئی جوان، کوئی مرد میدان میں جائے، پھر برہنہ سر ہو جائے، پھر اسے اپنے جسم جان کا خیال نہ آئے، اللہ کے پیار میں ڈوب جائے، پھر تلوار اللہ کی راہ میں چلائے، فرمایا اللہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت عوف لڑکے تھے ابھی، جب یہ لفظ سنے کتنا یقین ہے حضور کی زبان پہ، کتنا یقین ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں زرہ اتار دوں، کیونکہ لفظ تھے حضور کے کہ اگر کوئی بندہ برہنہ سر ہو جائے یعنی دستار اتار دے، خود پھینک دے، زرہ وہ جو لوہے کا زیور وہ اتار دے، پھر کود جائے۔ کودتا کون ہے امڈے ہوئے طوفانوں میں، کودتا کون ہے امڈے ہوئے طوفانوں میں، کون گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں، کون گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں۔ لیکن یہ حضور نے جو محبت کی آگ بھڑکائی، وہ نوجوان خود تھا سر پہ، اتار کے مارا زمین پہ، کہا اللہ کو تو خوش کر لوں، اگر تیری یہ خوشی ہے کہ سر پہ خود نہ رہے، جسم پہ زرہ نہ رہے، ہم آئے ننگے بدن تو ایسے ہی آئیں گے سجن۔ احتیاط تو یہی ہے کہ تیاری ہو، لیکن جب عشق آتا ہے تو پھر یہ میدان میں مجاہدوں کو رقص کرواتا ہے، رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی جھنکار پر، رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی جھنکار پر۔ اب وہ مجاہد تھا، جوان تھا، ابھی اٹھتی جوانی تھی، اور ماں کی بات یاد آئی، میرے بچوں واپس نہیں آنا، میرے بچوں تم نے آگے جانا ہے۔ اب حضرت عوف نے کہا حضور اللہ ہنستا ہے، اللہ مسکراتا ہے۔ فرمایا مسکراتا ہے کس بات پہ؟ فرمایا جب جسم پہ کچھ نہ ہو، بس ہاتھ میں تلوار ہو اور دشمن کی گردن کے پار ہو، اپنا بدن اللہ پہ نثار ہو، پھر دیکھ کے مسکراتا رب غفار ہو۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ اس نے زرہ اتاری،
وہ پھینکی، خود اتارا وہ پھینکا، اب بدن پہ کچھ نہ رہا، بس ہاتھ میں، نہ سینے پر زرہ تھی، نہ سر پہ خود پہنا تھا، فقط تلوار تھی اور تلوار ہی مردوں کا گہنا تھا۔ نہ سینے پر زرہ تھی، نہ سر پہ خود پہنا تھا، فقط تلوار تھی اور تلوار ہی مردوں کا گہنا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ جب اترے نا میدان میں تو سینے پر ایک ٹکڑا لٹکا ہوا تھا، زرہ آپ سمجھتے ہیں ایسے، تو کسی نے دیکھ کے کہا علی ایک تو تیرے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، دوسرا تو نے یہ ٹکڑا سا لٹکا رکھا ہے، پیچھے لگا نا تیر تو چیر کے آگے سینے سے نکل جائے گا، اپنا بندوبست کر کے میدان میں اتر، کیونکہ تو کفار کا نشانہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسکرائے، آپ نے فرمایا علی میدان میں پشت دے کے نہیں لڑتا، علی سینہ رکھ کے لڑتا۔ آپ نے غور فرمایا علی پشت دے گا تو پیچھے سے تیر لگے گا، علی جب بھی میدان میں اترا ہے سینے کے ساتھ اترا۔ اسی لیے اس جوان نے، اس لڑکے نے بھی اس جوانی کے عالم میں جب حضور علیہ السلام اسے تک رہے تھے تو رب ادھر مسکرا رہا ہے، حضور ادھر مسکرا رہے ہیں کہ کیا ہی ہم پہ اس نے اعتبار کیا ہے۔ فرماتے ہیں تلوار کو چلاتا چلاتا نہ دیکھا دائیں کون ہے، نہ دیکھا بائیں کون ہے، نہ دیکھا کوئی پشتی بان ہے کہ نہیں، نہ دیکھا کوئی میرا مدد کرنے والا ہے کہ نہیں، کوئی غمخوار ہے کہ نہیں، اکیلا اترا اور کود گیا، صفے چیرتا رہا۔ ابو جہل نے دیکھا، اس نے کہا یہ بجلیاں ہیں یا طوفان جن کے یہ چھوٹے چھوٹے جوان ہیں کہ فقط اشارے پہ قربان ہیں، یہ تو بچے نہیں مرد میدان ہیں۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں بیٹھتے ہیں ریشم کی طرح نرم ہے، میدان میں اترتے ہیں تو فولادی وجود بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، یہ دریاؤں پہ بھی آئے تو حوصلوں کے ساتھ دریاؤں کے سینے چیر دیتے ہیں۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، اور سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب یہ آتے ہیں تو پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی بن جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عجب چیز ہے رب رسول سے جو کی دوستی آشنائی، پھر سب کچھ بھلایا اور تو اور نہ ماں یاد ہے۔ پیارے یہی رشتے ہیں نا، لیکن جب تلواروں کی جھنکار میں پہنچے پھر اللہ یاد یا رسول اللہ یاد ہے، اور کچھ بھی کسی کو نہ بچے یاد، نہ بچیاں یاد، نہ بیٹے یاد، نہ گھر یاد، نہ در یاد، اگر یاد ہے تو نبی سرور یاد، انہی کی یاد میں گم ہوا۔ تیری یاد میں جب سے گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، تیری یاد میں جب سے گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنوں کی جامہ دری رہی، نہ خرد کی درد سری رہی، بس جو دھری جبیں تو دھری رہی، تیرے آستانہ ناز پر جو دھری جبیں تو دھری رہی۔ یہ ہے مجاہد بدر کے مجاہد، یہ ہے بچے، ان میں تھے حضرت عکاشہ جن کا میں نے کہا تھا تلوار ٹوٹی تھی اور حضور کی خدمت میں آئے تھے، ان کی تو تلوار
وہ ٹکڑے اڑے، حضور نے چھڑی پکڑائی اور چھڑی بنی تلوار، یہاں چھڑیاں بھی ٹوٹی، یہاں بازو بھی کٹے، یہاں پنڈلیاں بھی کٹی، لیکن یہاں ایک منظر اور تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی حضور کے، لگا جو تیر گیا آنکھ کو چیر، اور آنکھ نکلی پورا ڈھیلا لڑک کے باہر آ گیا۔ اب آنکھ نکل گئی، مٹی میں مل گئی، اب اٹھا کے ہاتھ پہ جنگ ختم ہو چکی۔ قتادہ ایک آنکھ کے ساتھ زخمی آنکھ، پھٹی کٹی آنکھ ہاتھ میں لے کے شفا خانہ حجاز میں، شفا خانہ محمدی میں۔ اب داستان بڑی عجیب و غریب، اب ایک آنکھ گئی، ایک آنکھ بچی۔ ظاہر ہے انسان کا ظاہری حسن متاثر ہو جاتا ہے، ایک آنکھ نہ رہے تو بندہ ایک آنکھ سے اتنی سونا خوبصورت نہیں رہتا۔ آنکھ جو گئی، شادی بھی ہوئی۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں، ظاہر ہے صحابہ کرام خوش ہیں، میدان بدر جو ہے وہ جیت چکے ہیں، کفر کو مٹی میں ملا چکے ہیں، اسلام کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ حضرت قتادہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی، سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو۔ بازو جوڑ دیے، تلواریں جو تھی چھڑیوں کو تلوار بنا دیا، میں غریب پیچھے رہ گیا، میری آنکھ کا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا صبر کر، اجر دے گا اللہ تعالیٰ تجھے، تو مجاہد ہے بدر کا۔ اب نکلی ہوئی آنکھ ہے، اب مانگنے کا سلیقہ دیکھیں۔ واہ واہ واہ، سلیقہ کیسا، سلیقہ طریقہ کیا ہے، آداب التجا کے آداب کیا ہے۔ آگے کہنے لگا، سب صحابہ سن رہے ہیں، یا رسول اللہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، مانگنے کا طریقہ میری بیوی خوبصورت ہے۔ حضور چپ، پھر سرکار خوبصورت بیوی، اب آیا تھا تو دو آنکھوں کے ساتھ آیا تھا، اب جاؤں گا آنکھ ایک ہوگی، آپ ہی بتائیں جب میری بیوی مجھے دیکھے گی تو اسے کیسا لگے گا اور پھر مجھے کیسا لگے گا، آپ ہی بتائیں۔ سرکار نے پھر سرکار مجھے وہ تانے نہ سنوائیں، کبھی کبھی لڑ پڑے گی تو پہلے یہی تانا دے گی کہ ون سائیڈڈ، یہی کہے گی، لہذا آپ تانوں کے منہ میں نہ ڈالیں مجھے۔ سرکار ہنس پڑے اور ہنسے، فرمایا اللہ، اس نے قائل کر لیا، رحمت کو مائل کر لیا۔ فرمایا اللہ، اب وہ جو ڈھیلا تھا آنکھ کا، جس میں لگا تھا تیر، تو تیر کوئی سلام دعا کرنے آیا تھا، تیر نے تو اپنا کام کر دیا ہوگا، اب وہ کٹا پھٹا ڈھیلا اور پھر مٹی میں اٹا ڈھیلا، اب اس نے وہ کٹا پھٹا اٹھایا، حضور کو پکڑایا۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا اس کی وینز کٹی ہوئی ہے، رگیں پھٹی ہوئی ہے، یہ بالکل مٹی میں اٹا ہوا ہے، پہلے کوئی اس کے لیے صفائی کا بندوبست، لیکن کیسے طبیب ہے یہ جو اللہ کے حبیب ہے، کٹا ہے پھٹا ہے، وینز کوئی نہیں ہے، سارا سسٹم برباد ہے، لیکن فرمایا ہمارا آستانہ تو آباد ہے۔ جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے کریم کے آستانے سے۔ حضور نے کٹا پھٹا ڈیلا اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ ٹکایا اور اس کے لیے لمبا چوڑا دوا کا سلسلہ نہیں، بس لعاب دہن ڈھیلے کو لگایا اور رکھ کے قتادہ کی اسی آنکھ میں ڈھیلا، ہاتھ ایسے پھیر کے یہ نہیں کہا کہ ایک دن سبز پٹی باندھے رکھنا، یہ نہیں فرمایا کہ سجدے کی احتیاط کرنا، جھکنا نہیں، بس ہاتھ پھیر
کے جو ہٹایا اب فرمایا کہ قتادہ آنکھ کھول پھر بول بول واہ 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 حضرت قتادہ کہتے ہیں آنکھ جو کھولی واہ سبحان اللہ تبصرہ صحابی کا ہے کہتے ہیں پہلی جو رب نے لگائی ہے یہ اس سے بھی سوائی ہے اور اس آنکھ کا حسن اس آنکھ سے دوبالا تھا یہ لکھا ہے کہ اس آنکھ کا حسن اس آنکھ سے دوبالا تھا کیونکہ اس کو فٹ کرنے والا کملی والا تھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک کالی سادی سی کالی کملی والے پر ایک سادی سی کملی والے پر میدان بدر مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا انہیں جو بڑے بڑے 6.5 فٹ 7 فٹ کے ہاتھی تھے ان کو کمزور ممولوں نے جکڑا حضرت عباس حسن کا پیکر اور وجود اتنا کمال کا تھا کہ 5 آدمی آئے تو ایسے جھٹکا دے لیکن حضرت عباس کو ابو الیسر ایک کمزور سا غلام تھا اس نے جا کے پکڑ جکڑ کے لے آیا تو حضرت عباس سے پوچھا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بابا آپ نے وہاں کوئی ہاتھ شاتھ نہیں ہلایا اتنا سارا کڑیل وجود طاقت آپ کے پاس سنا ہے آپ کو وہ ابو الیسر وہ چڑیا نے پکڑ لیا تھا تو حضرت عباس نے کہا بیٹا اندر والی بات نہ پوچھو کہا اندر والی بات کیا ہے کہا وہ جسے تو چڑی کہہ رہا ہے نا وہ ابو الیسر چڑی وہ اس دن میدان بدر میں وہ مجھے پورا خندمہ پہاڑ لگتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا میں چڑیا ہوں مجھے وہ لگتا تھا جیسے پہاڑ میرے آگے آ گیا ہے فرمایا بیٹا حال نہ پوچھ بابا اور کیا دیکھا کہا بیٹا یہ تلواریں جو غلاموں کے پاس تھیں یہ تو تھیں وہ کٹی پھٹی زنگ آلود تلواریں ہم نے تو وہ تلواریں بھی دیکھی کہ اشارہ یہ کرتے تھے سر کوئی اور فرمایا آوازیں آتی تھی فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ فرمایا بیٹا صرف یہ 313 نہ تھے غیب کی کوئی مخلوق آئی تھی وہ رب نے بھجوائی تھی اس دن تو خود جبریل اپنے ابلق گھوڑے پر میدان بدر میں اترا تھا اور میدان بدر میں اتر کے تلوار جبریل چلاتا تھا غبار اس پہ بھی پڑا تھا فرمایا پوچھ لے حضور سے کہ جب جنگ بدر ختم ہوئی تھی تو جبریل حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا اور پوچھ رہا تھا حل ردیت یا محمد آقا ہن خوش ہو فرمایا اس دن وعدے رب نے سارے پورے کیے کیونکہ حضور نے مانگی تھی دعا وہ میرے پاک خدا جو تو نے وعدہ کیا آج نبھانے کا وقت آ گیا تو رب نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ میدان بدر میں نبھایا تھا اس نے ایک لشکر فرشتوں کا بھی بھجوایا تھا اور ان کی سرکردگی سالاری حضرت جبریل کے ذمہ تھی اور فرماتے ہیں کہ پھر آرڈر کیا تھا فرشتوں کو کہ یا گردنوں پہ تلوار مارنی ہے یا بند کاٹنا ہے یعنی بند کاٹنے ہیں گھٹنے کاٹو ان کے ٹخنے کاٹو ان کی پونچیاں کاٹو ان کے بازو کو درمیان میں کاٹو تاکہ ضرب لگے تو پتہ تو لگے کہ لگی ہے اب آپ ہی بتائیں کہ اتنے بڑے بڑے کڑیل جوان اور کٹتے گئے گاجر مولی کی طرح اور باقی وہ شیطان جو تھا سراقہ بن مالک ڈاکو کی شکل میں جو مکے سے کھینچ کے لایا تھا فکر نہ کرو میں ساتھ ہوں اس کا نام اس نے شکل بنا رکھی تھی شیطان نے سراقہ بن مالک ایک ڈاکو تھا اس کی
اب وہ سب سے آگے لڑ رہا تھا. جب اس کی نظر پڑی نا جبریل پر, شیطان تو ظاہر ہے اس کی تو نظر تھی, اس نے دیکھا تو بھاگنے لگا. تو وہ ایک کافر تھا, اس نے کہا سراقہ ہمیں پھنسا کے اب تو دم دبا کے تو بھاگا جا رہا ہے. اور اس نے کہا انی ارا ما لا ترون, میں تو مدینے والوں سے لڑنے آیا تھا, آسمان والوں سے تھوڑا میں لڑنے آیا تھا مدینے والوں سے, لیکن تم ہو اندھے, تمہیں نظر نہیں آتے. یہ تو اوپر سے بھی مخلوق اتر آئی ہے, لہذا ان سے میں لڑ نہیں سکتا, لہذا میں جا رہا ہوں. اب حوصلے گئے ٹوٹ. جب انہوں نے دیکھا وہ جو سب کو کھینچ کھانچ کے لایا, اس نے بھی, اب وہ بھی ہو گیا پر آیا, اس نے بھی منٹ نہیں لگایا, وہ جا رہا ہے. اب سارے اوارے ذات ملتے گئے, 70 کافر وہیں کھیت ہو گئے. کتنے؟ 70 کافر میدان بدر میں مٹی کا نصیب حصہ بن گیا. واصل جہنم, جہنم رسید ہوا اور 70 ہی پکڑے گئے. باقی بھاگے اور سرکار دو عالم نے اللہ اکبر. اب سارے معاملات کٹھے ہوئے نا. ادھر حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب تمام لشکر ایک دوسرے سے دست بدست لڑائی ہو رہی ہے, تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی سی میدان بدر کی مٹی اٹھائی. مٹی اٹھائی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے, ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہے. حضور نے جہاں بیٹھے تھے وہیں سے ایسے مٹی پھینکی اور کہا شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ سیہزم الجمع ویولون الدبر. اب حضور نے ادھر دی صدا, ادھر پھینکی مٹی. فرمایا ایک بھی کافر ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ میں وہ مٹی نہ لگی. سبحان اللہ, کیا مولا. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ مٹی جو میزائل تھی, کہ حضور علیہ السلام نے اسے پڑھا کے بھیجا تھا کہ میرے مجاہدوں کے آنکھ میں نہیں جانا ہے. تو سارے نیک صاحب ہیں, سارے ملے ہوئے, لیکن مٹی سبق پڑھ کے آئی ہے. آخر یہ کسی نے بھجوائی ہے. وہ مٹی کا ذرہ چھو کر بھی نہیں جا رہا, نہ بلال کو, نہ عمر کو, نہ حیدر کو. یہ جا رہی ہے تو صرف دشمن کی آنکھوں میں جا رہی ہے. اسی منزل پہ جب جنگ بدر کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا, فرمایا محبوب فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. فرمایا آپ نہیں مار رہے تھے, مار تو ہم رہے تھے. اور ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. آپ نے وہ جو مٹی پھینکی تھی نا, آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ تو ہم نے پھینکی تھی. اب سارا زمانہ دیکھ رہا ہے, مٹی تو حضور کے ہاتھ میں ہے, حضور ہی پھینک رہے ہیں, لیکن اللہ ناز ادا سے فرما رہا ہے کہ یہ ہاتھ تمہارا نہیں تھا, یہ ہمارا تھا. وہ تم نہیں تھے, وہ ہم تھے. اب تمہیں دنیا والے ہم سے کیسے جدا جانیں گے؟ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ, تیرا پھینکنا ہمارا پھینکنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں تو وہاں ہم یہاں ہے. فرمایا تو جو میرا نائب ہے, تو قدرت کا ہاتھ ہے, قدرت تیرے ساتھ. اور پھر جب میدان بدر ختم ہوا اور پھر 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہے, اور فرمایا حکم کیا کہ جتنی لاشیں ہیں کٹھی کر کے ان کو ایک گڑھے میں ڈال دو, اوپر پتھر پھینک دو. اب 3 دن وہ لاشیں اسی گڑھے میں, اوپر مٹی پتھر ڈال دیے گئے. اب حضور علیہ السلام کی عادت تھی تیسرے دن وہاں سے نکلنا. آپ جب اس گڑھے پہ آئے تو آپ نے دی صدا یا امیہ, یا امیہ بن خلف, یا عمر بن حشام, یا عتبہ, یا شیبہ, هل وجدتم ما وعد ربکم ورسولہ حقا. رب رسول نے جو وعدے کیے تھے پورے ہوئے کہ نہیں؟ اور میں جو ہم سے وعدے تھے وہ تو پورے ہوئے, تم بولو. حضرت فاروق اعظم آگے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ حل یسمعون, ہم نے ان کی کھوپڑیاں اڑا دی ہیں, ان کے جسم کے ٹوٹے کر کے ان کو ڈال دیا ہے, تیسرا دن ہے, ڈھونڈی بن گئے ہیں, مردار ہو چکے ہیں, آپ اب بھی ان کو پکار رہے ہیں.
اب بھی ان کو آپ پکار رہے ہیں حال یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ جاگ کے سننا ہے، سن رہے کیا یہ کافر، یہ مردار سن رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا انہم یسمعون کما تسمعون، عمر جیسے تو سن رہا ہے ایسے ہی سن رہے ہیں، ولیکن لا یجیبون، بس طاقت نہیں ہے کہ جواب دے سکے، باقی سن یہ بھی رہے ہیں۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل کٹ پھٹ کر مردار ہو کر گڑھے میں جا کر سن سکتا ہے تو مسلمانوں نے کون سا گناہ کیا؟ کیا ہی بات ہے ان کے لیے، یہ کیوں نہیں سن سکتے؟ سن وہ بھی سکتے ہیں، سن یہ بھی سکتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان میں جواب کی صلاحیت نہیں۔ مومن کی قبر پہ جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، موجود ہے وہاں ایمان کا نور، وہ جواب دیتے ہیں ضرور، مگر آپ نہیں سنتے حضور۔ واہ واہ واہ، تو یہ آپ کا ہوا قصور یا قبر والے کا ہوا قصور؟ مطلب سیدھا صاف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں حق کا جھنڈا لہرایا اور ان مجاہدوں نے نبھانے کا جو حق تھا اس طرح نبھایا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول منظور فرمائے۔ آمین۔